کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو 5 اگست کا جو احتجاج تھا، اس احتجاج کی وہ احتجاج کتنا مؤثر رہا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا پاکستان کی عوام نے عمران خان کی کال پہ کتنا لبیک کہا، اور لیڈرشپ کا کیا رول تھا، یہ ساری چیزیں تھوڑی سی اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ یہ بات تو پہلے یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈر ہے وہ سب گرفتار ہے، عمران خان صاحب گرفتار ہیں، اس کے علاوہ باقی لیڈرز بھی گرفتار ہیں۔ پھر جو پی ٹی آئی کی جو ایکسٹریملی ڈائی ہارٹڈ لیڈرشپ تھی ان کو پارٹی چھڑا دیا گیا۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے بعد میں یہ جو لوگ آج ایم این اے اور ایم پی اے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک لیڈرشپ ڈیولپ ہو کے سامنے آئی۔ اس کا جو رول تھا وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ کوئی اتنا مؤثر نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، جس استاد تک یہ اپنا رول ادا کرتے ہیں وہ عوام کو پتہ ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ 20,000 کے 30,000 نوجوان گرفتار ہیں، ان گرفتاریوں، اس خستائیت، اس طرح کے واقعات جو سارے ہوئے، اس کے باوجود بھی پاکستان کے ہر شہر سے لوگوں نے نکلنے کی کوشش کی۔ آلدو کے جو سسٹم بنایا گیا تھا پورے پنجاب بھر میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل انہوں نے سیل کیا ہوا تھا پنجاب میں، کسی جگہ پہ کوئی 1% بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کا جو غصہ ہے، عناد ہے، وہ بالکل 1% بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی رویہ ہے۔ تو یہ جو ایک پوائنٹ ہے ان دونوں کے درمیان جو غصہ ہے، وہ ایک انسیڈنٹ ہے ان کے پاس 9 مئی کا۔ اس سے پہلے الیکشن بھی، اس کے بعد الیکشن ہوا۔ اب 9 مئی سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کو 9 مئی جیسے انسیڈنٹ کی ضرورت تو محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی تو عمران خان صاحب 60-70 کے قریب جلسے کر چکے تھے پورے پاکستان میں، اوور ویلمنگ ان کی میجارٹی تھی، وہ لوگ ان کے ساتھ تھے۔ پی ٹی آئی کو اس طرح کا انسیڈنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب 9 مئی کے جو انسیڈنٹ ہوئے اس کا ایفیکٹ پی ٹی آئی کے ہوا، نقصان پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا تو 9 مئی کرتی نا، پی ٹی آئی کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سارا جو انسیڈنٹ تھا اس میں جو وائلنس تھا، جو پی ٹی آئی کی کبھی تاریخ ہی نہیں رہی سیاست میں کہ وائلنس کی پولیٹکس کرے، گفتگو کر لیتے ہیں، ایک ٹویٹر کے اوپر ہارش گفتگو کر سکتی ہے پی ٹی آئی کا کارکن، کسی کو جو ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس طرح کا ماحول ہے، معاشرہ ہے، وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے اس طرح کی، ایک دوسرے کے ساتھ ہارش گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ڈنڈے برسانا اور اس طرح کی پی ٹی آئی کی ٹیم نہیں ہے، اسی پی ٹی آئی کو یہ ممی ڈیڈی کی جماعت کہتے تھے، فیس بکیوں کی جماعت کہتے تھے۔ اب پی ٹی آئی اتنی وائلنٹس ہو گئی کہ اس نے جا کے جناب سارے جو ہے نا وہ کر دیے۔ چلو، ایک احتجاج کے بعد پاکستان کی قوم کا ورڈکٹ دیکھنا چاہیے نا۔ پاکستان کی قوم نے اوور ویلمنگ میجارٹی دے کے عمران خان صاحب کو اس ورڈکٹ جو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اس بیانیہ کو زبردست کر دیا۔ اب یہ جو کل کا انسیڈنٹ، یہ جو کل پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو کے میں، یورپ میں، پاکستان کے ہر شہر میں، چھوٹے بڑے لیول پہ جہاں کہیں بھی ہو سکتا تھا، پی ٹی آئی کا آج بھی کارکن جو ہے وہ کھڑا ہے۔ آج بھی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اتنی فسطائیت اور ظلم اور زیادتی کے باوجود، جب ان کو پتہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہوگا، سب جو باہر نکلتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں گرفتار ہوں گا، اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر آج بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر اتنے ظلم اور زیادتی کے باوجود لوگ عمران خان کی کال پہ لبیک کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت ماحول ہے پاکستان کے اندر، یہ کوئی احتجاج ایک دن کا نہیں تھا۔ ایک دن کا کوئی احتجاج ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنا، ان کے فیسلٹی پرووائڈ کرنا، وہ تو ان کا کام تھا، وہ تو اس طرح نہیں کر پائے، اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے سیلف محصور کر لیا، گرفتار ہو گئے، کوئی محصور ہو گئے، کوئی نظر بند ہو گئے۔ تو وہ تو لیڈرشپ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنی زیادہ، یہ جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہے، یا پھر ایم این اے ایم پی ایز کی طرح، یا کوئی جو عہدیداران ہیں، ان کا کوئی اتنا رول نہیں ہے، یا اتنی طرح سے وہ جوبیلنٹ ہو کے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ لیکن پبلک جو ہے، عام عوام جو ہے، کارکن جو ہے، وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو لیڈرز ہیں نا، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ ان کا اور کارکنوں کا آپس میں گیپ ہے۔ کارکن ڈائریکٹلی لنک ہے عمران خان کے ساتھ۔ اب لیڈروں کا، یہ جو لیڈر ہیں، یہ عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کارکنوں کا چنک ہے اس کو کسی جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کر لیں۔ مطلب ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس پروٹیسٹ میں بہت سارے 80% تو خود آ جاتے ہیں، لیکن جو 20% ہے، کہیں کسی جگہ کا انتخاب کرنا، کوئی چھوٹا موٹا لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا، یہ ایک بہت منیمم 20% پی ٹی آئی میں ہوتا ہے۔ یہ 20% بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی اتنے ہی یہ اپنے آپ کو انہوں نے نیرو ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ تو احتجاج اوورآل، آپ سب سے خوبصورت بات آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر ہر شہر میں، مطلب راولہ کوٹ میں، اجیرہ میں، آپ نے دیکھا میرپور میں، کوٹلی میں، مظفر آباد میں، باغ میں، ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ باہر نکلا، اور اس نے اس فسطائیت کے باوجود بھی اپنے عمران خان صاحب کا علم بلند کیا، اور عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے، شخصی آزادی کی بحالی کی جو جنگ ہے، اس جنگ میں آج بھی پاکستانی کھڑا ہے۔ پورے مطلب گلگت بلتستان، کشمیر، پاکستان کے ہر صوبے سے جتنا ہو سکتا تھا، اس فسطائیت کے باوجود لوگوں نے پھر احتجاج کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ نہیں مانتے اس نظام کو، وہ بالکل کسی صورت پہ اس سسٹم کو، جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے، جو سسٹم ایک زور زبردستی سے چل رہا ہے، اس کو نہیں مانتے۔ لیکن دوسری طرف جو سسٹم والے ہیں، وہ بدستور، ان کی جو اسٹرینتھ کیا ہے، انہوں نے اتنا ظلم کر لیا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ڈھیلا پن نہیں کریں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔
تو یہ جو آپ کی لڑائی ہے نا، یہ جاری جاری رہے گی، کیونکہ انہوں نے تو کیونکہ فستائیت کر دیا نا، اب اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نائس پر آ کے کیا کریں گے؟ ان کا ایک بن چکا ہے پبلک فگر کہ انہوں نے ظلم کرنا ہے، تو وہ ظلم جو پہلے کیا اس سے زیادہ کریں گے۔ ان کی سسٹینیبلٹی کیا ہے کہ وہ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، آپ کو برداشت کرنا پڑے۔ آپ کی سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ آپ ہر اس ظلم کے باوجود ایک نئے سرے سے تازہ دم ہو کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انہوں نے نظام کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ نظام کیا ہے؟ آپ کا الیکشن کمیشن، آپ کی یہ دریا، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ ساری چیزیں کمزور تب ہوں گی کہ جب ان کا امپیکٹ پڑے گا، جب آپ کے ایفیکٹس کا، یعنی آپ نے احتجاج میں کھڑے ہو گئے، آپ کل ان کے فائنینشیل جو ان کو ویکنیس کر سکتے ہیں، ان کے بزنسز میں ان کا انٹرسٹ آپ نہ لیں، باقی سوشل بائیکاٹ کریں، اور احتجاج کے نئے نئے جو طریقے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی گفتگو کر کے ہر جگہ پہ جو انٹرنیشنلی جہاں جہاں آپ ان کو وہ، کیونکہ ان کی اور آپ کے درمیان لڑائی کوئی ذات کی نہیں ہے، قانون اور آئین کی بالادستی کی ہے، حدود اور قیود کو مقرر کرنے کی ہے۔ آپ کا جو اختیار ہے وہ اختیار آپ سے یہ چھین چکے ہیں۔ آپ کا اختیار ایک ہی تھا، وہ آپ کا ووٹ دینے کا، یعنی صاف اور شفاف۔ وہ ووٹ تو آپ نے دے دیا، اس ووٹ دینے کے پروسیس کے بعد اس کی صاف اور شفافیت بھی، وہ جو تھا وہ اختیار انہوں نے لے لیا۔ ووٹ آپ نے دے دیا، آپ نے کسی ایک کو دے دیا، اور جب صاف اور شفافیت کی بات آئی وہاں انہوں نے ووٹ کا تبدیل کر کے یا اس کو ضائع کر کے کسی اور کو آگے بڑھا دیا۔ یہ لڑائی ہے کہ ووٹ کا پروسیس صاف اور شفاف ہونا چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے یہ بھی اٹانومس ہونا چاہیے۔ یہ تین ادارے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو پاکستان میں یہ انریسٹ اور یہ لڑائی جاری رہے گی۔ اور احتجاج یہ کوئی ایک دن کا نہیں تھا، یہ ایک لانگ پروسیس ہے، یہ چلتا رہے گا، لوگ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک تیار نہیں ہے کہ اس نظام کے سامنے سرنڈر کرے، جتنا مرضی گرفتاریاں، قیدیں، صحبتیں، سب کچھ کر لیں، لیکن پاکستان کی قوم جو ہے وہ، اب آپ دیکھیں نا، 2 سال گرفتاریوں کے باوجود نئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں، نہیں ڈرتے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو کیا فائدہ ہوا وہ بیچارے جن کا 2 سال آپ نے ایک سیاسی نظریے کی بنیاد پہ ان کا کیریئر برباد کر دیا؟ وہ تو ساری زندگی آپ کے، ان کی نسلیں آپ کے خلاف ہو گئی، ان کا کیریئر برباد کر دیا، ان کا ڈریمز آپ نے توڑ دیا۔ 2 سال ایک لائف میں بڑا اسپین ہوتا ہے ایک نوجوان کی لائف میں، اور پاکستان میں بزنس کی کیا اپارچونیٹی ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ بولے گا، یہ جو اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل اٹس اے گڈ ڈے، پی ٹی آئی نے بڑا اچھا پرفارم کیا، اور یہ آگے بھی اسی طریقے سے پاکستانی قوم اور تحریک انصاف اس احتجاج کو جاری و ساری رکھے گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں